اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس سے محبت کرے گا جو اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے گا جو اس سے محبت کرے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی محبت ہے ہی نہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ رب جو تمام مخلوق کا مالک ہے، ہر انسان کو وہی پالتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سب عطا کیا ہے اور ہم اس لائق نہیں کہ ان نعمتوں کو گن سکیں، ان کا اندازہ کر سکیں۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں ہمیں کون تھام لیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً سے اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صرف مشکل میں آتا ہے، جب اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے تب مجھے سجدہ کرتا ہے، تب مجھے پکارتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں۔ ہر بندہ اسی کا تو ہے، اسی نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے منتظر ہیں۔ اذان کی ورڈنگ کو دل سے سنا کرو، سمجھا کرو۔ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے، تم ادھر آؤ گے تو فلاح پاؤ گے، لیکن ہم پھر بھی اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جاتے، جو دن سے رات تک ہمارے ہر کام میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمیں پھر بھی کھانے کے لیے رزق دے دیتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بالکل بھلا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے۔ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں نیا دن دے کر ہمیں نیا موقع دیتا ہے۔ ہم اس کی زمین پر چلتے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مانتے، ہم اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پھر بھی اپنے رب کا شکر نہیں کرتے۔ ذرا یہ تو سوچو، اس نے ہمیں پاؤں دیے تاکہ ہم چل سکیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم انہی پاؤں سے چل کر گناہ کرنے جاتے ہیں، انہی پاؤں سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ، زبان، آنکھیں، کان، ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے، پھر بھی ہم اس رب سے محبت نہیں کرتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اور ان میں سے ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو بھی تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے بچہ مل گیا تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے جو اپنے بچے پر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ہر لمحے نظر آتی ہے، لیکن ہم خود ہی محسوس نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ پر جان چھڑکتا ہے، آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتا، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو لازمی آپ اس انسان سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے۔ وہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہماری بے حسی کو جان کر بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب پوری دنیا کا مالک تم سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے کیا لینا؟ دنیا کا مالک سب تو دے دے گا، اس کے پاس جاؤ تو صحیح، دن میں 5 دفعہ تمہیں صدا آتی ہے، وہ بلاتا ہے مگر تم پھر بھی نہیں جاتے۔ اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، جاؤ اپنے رب کے پاس، وہی تمہارا بہترین دوست اور مددگار ہے، وہی تمہیں جانتا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میرے پاس آؤ تو صحیح۔ کون ایسا ہوتا ہے
اتنا کچھ ہو جانے کے بعد توبہ کے دروازے کھلے رکھے، ایسا صرف رب ہی ہے۔ اب بھی موقع ہے اس کی محبت کو پانے کا۔ سب سے حسین محبت خدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرے قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بھی بوجھ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اس سے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ خدا کی محبت، سبحان اللہ۔ یہ دعا لازمی پڑھا کریں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ترجمہ، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ یا اللہ اپنی محبت کو میرے لیے، میری جان، میرے اہل خاندان اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت بنا دے۔